آج کی ویڈیو میں میں بات کروں گا ایڑیوں کی درد کے بارے میں۔ رات کو سونے کے بعد صبح میں جب مریض اپنا پہلا قدم زمین پر رکھتا ہے تو اس کو ایک یا دونوں ایڑیوں میں شدید تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور وہ اپنی ایڑیوں پر وزن نہیں ڈال سکتا اور کچھ وقت گزرنے کے بعد اس کی ایڑی کی درد بہتر ہو جاتی ہے۔ مریض کو زیادہ درد عموماً صبح کو اٹھ کر چلنے سے پہلے اور چلنے پھرنے پر زیادہ ہوتی ہے۔ ایڑی کی درد کی وجوہات جاننے سے پہلے میں پلانٹر فیشیا کے بارے میں بتانا چاہوں گا۔ پلانٹر فیشیا ایک موٹی پٹی کی طرح ہوتا ہے جو کہ ہمارے پاؤں میں نچلی سطح پر ایڑی کی ہڈی کو پاؤں کی انگلیوں کے ساتھ جوڑتا ہے۔ اس موٹی پٹی کا جو حصہ ایڑی پر لگتا ہے اس کی سوزش کو پلانٹر فیشیائٹس کہتے ہیں۔ پلانٹر فیشیا کا بنیادی مقصد پاؤں کو مضبوطی دینا اور اس کے مختلف حصوں کو محفوظ رکھنا ہے تاکہ پاؤں کو استعمال کرتے وقت بغیر تکلیف کے ہم لوگ چل سکیں۔ ایڑی کی درد کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پاؤں پر زیادہ دباؤ اور پاؤں کا زیادہ استعمال جو کہ ایتھلیٹس میں ہوتا ہے۔ غلط جوتے کا انتخاب، خصوصاً وہ خواتین جو ہیل کا زیادہ استعمال کرتی ہیں۔ زیادہ وزن کی وجہ سے پاؤں پر دباؤ بڑھ جاتا ہے جس سے ایڑی کی درد کا خطرہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ وہ والے کھیل جن میں زیادہ بھاگنا پڑتا ہے، جمپ لگانا پڑتا ہے یا اچانک سے پاؤں کی سمت تبدیل کرنی پڑتی ہے، ان میں بھی ایڑی میں درد کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ وہ لوگ جن کے پاؤں چپٹے ہوتے ہیں، جن کو ہم اپنی زبان میں فلیٹ فیٹ کہتے ہیں، ان میں اس کا رسک زیادہ ہوتا ہے۔ آپ کا ڈاکٹر آپ کا معائنہ کر کے اس مرض کی تشخیص کرے گا اور پھر آپ کو علاج تجویز کرے گا۔ ایڑی کے درد کے علاج کے لیے ہم سب سے پہلے مریض کو مکمل ریسٹ تجویز کرتے ہیں۔ درد اور سوزش کو کم کرنے والی دوائیاں تجویز کی جاتی ہیں اور مریض کو ایڑی پر مالش کرنے والی کریموں کا بھی بتاتے ہیں۔ اس کے علاوہ برف کی ٹکور ایڑی کی سوزش کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے اور مریض کو ایڑی کے پٹھوں کی ورزشوں اور ایڑی کے مساج کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے۔ مریض نے نرم ہیل والے آرام دہ جوتوں کا استعمال کرنا ہوتا ہے اور جوتے میں ایڑی کے نیچے رکھنے والے سلیکون ہیل پیڈ کا بھی مریضوں کو بتایا جاتا ہے۔ اگر مریض ان سب ہدایات پر عمل کرے اور دوائیوں کا استعمال کرے تو 90% مریض مکمل صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ باقی 10% مریض جن کو اس طریقہ علاج سے فرق نہ پڑے ان کو ایڑی میں انجیکشن لگایا جاتا ہے۔ ان انجیکشن میں کورٹیکوسٹیرائڈز اور PRP دونوں طرح کے انجیکشن لگائے جا سکتے ہیں جس کا تعین مریض کا معائنہ کرنے والا ڈاکٹر کرے گا۔ اگر کسی مریض کو ان سب طریقہ علاج سے فرق نہ پڑے تو کچھ مریضوں میں آپریشن بھی ایک حل ہوتا ہے۔ اس مسئلے سے پیشگی بچاؤ کے لیے صحیح جوتے کا انتخاب، پاؤں کے پٹھوں کی ورزشیں، وزن میں کمی کرنا بہت ضروری ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ یورک ایسڈ کی علامات اور وجوہات جاننا چاہتے ہیں تو اسکرین کے رائٹ کارنر پر موجود ویڈیو پر کلک کریں، کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے اپنی رائے سے آگاہ کریں۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔